چرچ میں آنا ہو یا کہیں بھی ہو، وہ اس حصے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ورشپ حمد و ثنا کو کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور میں خدا کا بندہ، اس کا خادم ہوتے ہوئے میں آپ کو آج کچھ چیزیں خدا کے کلام میں مقدس میں سے بتاؤں گا، سکھاؤں گا، اور آپ کو، آپ کی اگر کوئی تعریف کرے یا آپ کچھ اچھا بنائیں، جیسے بہنیں ہیں یا میرے بھائی اگر کوئی کام کاج جو بھی کرتے ہیں، آپ اچھا کام کاج کریں، جب آپ کی تعریف ہوتی ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کیسا؟ اچھا لگتا ہے نا، خوشی ملتی ہے، خوشی ملتی ہے نا۔ تو جب حمد و ثنا ہم کرتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ کیا خدا کی تعریف کرتے ہیں نا، خدا کی حمد کرتے ہیں نا، اس کی ستائش کرتے ہیں، اور خدا بھی چاہتا ہے اس کی تعریف ہو، اس کی تعریف ہو، اس کے لوگوں کی تعریف ہو، کیونکہ خداوند نے آپ اور مجھ کو بنایا ہے۔ اور بھلا کیوں بنایا ہے؟ تاکہ ہم اس کی کیا کریں؟ تعریف کریں، حمد کریں۔ اب لوسیفر کو جب بنایا گیا اور جب ہم دیکھتے ہیں وہ انتہائی خوبصورت، اس کے پروں پر ہر طریقے کے قیمتی پتھر، اور جب لہراتا تھا اور دنیا کے ہر طریقے کا ساز اس کے پروں سے نکلتا تھا اور وہ ہوتا تھا اور خدا کی تعریف کرتا تھا۔ خدا نے اتنا اس کو پیارا بنایا تاکہ خدا کی کیا کرے؟ اب اس کو اس چیز کا گھمنڈ تھا، بھئی اگر میں کام نہیں نہ کروں گا، میں خدا کی تعریف نہیں کروں گا تو کوئی بھی نہیں کرے گا، کوئی بھی۔ تو پھر خدا نے بولا کیا کیا؟ آدم کو بنایا تاکہ یہ میری تعریف کرے۔ اور ہم کس کی نسل میں سے ہیں، کس کی ذات میں سے ہیں؟ آدم ذات ہے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کی کیا کریں؟ تعریف کریں۔ اور انڈین زبان میں، ہندی میں ایک گیت ہے نا، سوتی آرادھنا اوپر جاتی ہے، آشیش اور برکت نیچے لے کر آتی ہے۔ اور آشیش کا بھی مطلب برکت، ٹھیک ہے، اور برکت ہماری زندگی میں جب سوتی آرادھنا کریں گے، یہ ورشپ کے بارے میں ہندی میں بولا گیا ہے، جب وہ اوپر جائے گی وہ پھر ہی میرے عزیزوں برکت ہماری زندگی میں آئے گی نا، پھر ہی ہماری زندگی سے جوئے بندھن ٹوٹیں گے نا، پھر ہی ہم خدا کے نام کو جلال دے سکتے ہیں نا۔ لیکن بہت دیر سے اس چیز کے لیے میں آپ لوگوں کو بولتا ہوں، خدا کی ورشپ کے لیے وقت پر آیا کریں، اس کی حمد ہم سب مل کر کریں، اس کی ستائش ہم مل کر کریں، تاکہ اس کے نام کو جلال دیا جائے۔ ہاللیلویا۔ اور پھر ہماری زندگی سے جو ہے بندھن ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اگر ہم کسی سے خوش ہوتے ہیں، اگر ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں، تو پھر ہمارا دھیان بھی اس کی طرف رہتا ہے، وہ فلانا شخص ہے جو مجھے مانتا ہے، میری تعریف کرتا ہے، جو میرے کام کو بڑا پسند کرتا ہے، اور جس نے آپ کو اور مجھے بنایا، تو پھر وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ میرا بندہ، میری بندی میری دل سے تعریف کرتی ہے، میری آرادھنا کرتی ہے، اور میں کیوں نہ اسے برکت دوں گا، اسے اپنی قدرت سے بھروں گا اور اسے زور بخشوں گا۔ اور جب آپ ورشپ کرتے ہیں نا، حمد و ستائش کرتے ہیں، اصل میں جو ابلیس کا گھمنڈ تھا نا، میرے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اس کو تو خدا نے مجھے بنایا تھا اور میں ہی خدا کی حمد و ستائش کرتا تھا، پھر اس کے گھمنڈ کو آپ توڑ ڈالتے ہیں اور خدا باپ اور اس کے بیٹے کو جلا دیتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اگر خدا باپ اور اس کے بیٹے کو آپ جلال جب دیتے ہیں تو ابلیس آپ کی زندگیوں سے شرمندہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے کیا پلان کیا اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔
اور آپ کے ہونٹوں سے دل سے خدا کی تعریف ہونی چاہیے، اس کی حمد ہونی چاہیے اور اسی کے نام کو جلال دینا چاہیے۔ اور یہ بہت بڑی برکت ہے، اور بہت سارے لوگ اس چیز کے لیے سوچتے بھی ہوں گے ابھی تک بھی، جیسے ہم اسپیکر پر پرے کرتے ہیں، ورشپ ایسے کر رہے ہیں، یہ بھائی ہم نے ابھی سے نہیں، جب مسیح میں ہم پیدا ہوئے ہم نے تب سے ہم ایسے کر رہے ہیں۔ اور جب میں نیا مسیح میں آیا تھا، جب مجھے کلام کا کچھ علم نہیں تھا، کچھ یسوع کے بارے میں اتنی پہچان نہیں تھی، جب میں نے دعا کرنی نہیں تھی آتی، پھر بھی میں، میری فیملی، ہم فون پر ہم کیا کرتے تھے، گیت لگا کر ورشپ کرتے تھے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے خدا کی حضوری میں بیٹھے رہتے تھے اور حمد و ستائش کرتے جاتے تھے، خدا کی تعریف کرتے جاتے تھے۔ تو یقین کریں پتہ ہی نہیں چلا خدا کیسے اپنے مسا سے فل کرنا شروع کر دیا، کیسے وہ اپنے مسا سے بھرنا شروع کر دیا، اس نے کیسے اپنی برکتوں سے، نعمتوں سے بھرنا شروع کر دیا۔ خدا بات کرنے شروع اس نے کر دی۔ ہاللیلویا، سمجھ آ رہی ہے؟ خدا نے بات کرنی شروع کر دی۔ اور یہ بھی ہے جب ہم چرچ میں آتے ہیں تو بڑی سارے بوجھ ہم لے کر آتے ہیں، بڑے سارے، کسی کو اپنے ہسبینڈ کی ٹینشن ہے، اس سے لڑائی جھگڑا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو کاروبار کی، کسی کو بیماری کو، کسی کی اپنی بیٹی کی ٹینشن ہے، کسی کو گھر کے کرائے کی بلوں کی ٹینشن ہے۔ ہر کوئی ٹینشن میں آ کر ادھر آ کر ایسے بیٹھ جاتا ہے تو اس کا ذہن ورشپ کرنے کی بجائے ادھر ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ آئیں تو خدا کے لیے ایسی حمد کریں، ایسی ستائش کریں، ابلیس کو، ان مشکلات کو یسوع کے نام سے آپ کی زندگی سے جانا پڑے۔ ہلیلویا، ہمارا خدا ایسا خدا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ایسا خدا نہیں۔ اگر ہم اس سے مانگے، اس کی حمد کریں، اس کی ستائش کریں تو وہ ہم پر نظر نہ کرے۔ ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ جب کچھ اچھا لباس یا کچھ بھی پہنتے ہیں، وہ جان بوجھ کے لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تاکہ یہ ہماری کیا کریں، ہماری، اور گنتے ہیں ہمارے کتنے لوگوں نے ہماری تعریف کی۔ بھئی اتنے لوگوں نے میرے کپڑوں کی تعریف کی، اتنے لوگوں نے میرے بالوں کی تعریف کی، بھئی میں آج اچھی لگ رہی تھی، میں آج اچھا لگ رہا تھا۔ اور یقین کریں خدا بھی چاہتا ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے ہم اس کی حمد کریں، اس کی ستائش کریں اور دل سے کریں۔ کیسے کریں؟ دل سے کریں۔ اور اگر کچھ خدا کے کلام کو سننے کو زیادہ پسند کرتے ہیں تو میں یہ بھی آج آپ کو میں بتا دوں، یہ بھی خداوند کے کلام مقدس میں سے ہی آپ کو میں باتیں بتا رہا ہوں، میں خود سے نہیں بتا رہا، میں خدا کے روح القدس کو میں ادھر فلو کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ہولی اسپرٹ کو میں اس جگہ پر اس کی فیلنگ کو فیل کر رہا ہوں اور خدا کا شکر کرتا ہوں۔ آپ لوگ ہیں جو اب بلیس ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں یشوع کو، یشوع نے کیا بولا، رہی اور میرے گھرانے کی بات ہم کیا کریں گے، کیا کریں گے، ذرا اونچا بولے، خداوند کی بھائی پرستش کریں گے۔ تم فیصلہ کر لو تم کیا کرو گے، تم کیا کرو، فیصلہ کر لو تم کیا کرو گے۔ اور خدا یسوع مسیح نے کیا فرمایا، ضرور ہے کہ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کی جائے۔ اب روح اور سچائی سے خدا کا بندہ یشوع بھی یہی چیز کہہ رہا ہے، بھئی رہی اور میرے گھرانے کی بات ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ اور آج چرچز میں اس چیز کے لیے باندھ دیا گیا ہے اور لوگوں نے خود کو اپنے آپ کو باندھ لیا ہے، ٹھیک ہے، کیوں ہم ورشپ نہیں کر سکتے، کسی کے ہاتھ جو دستار ہیں یہ نہیں چلتے، کسی کو آ کر اٹھا نہیں جاتا، وہ آ کر ادھر بیٹھ جاتا ہے، چاہے اس کے گھٹنوں میں درد ہے یا کمر میں درد ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، آپ خدا کی حضوری میں ہیں، کس کی
خدا کی حضوری میں ہیں، اگر اس کی تعظیم میں، اس کی عزت میں آپ کو اگر دو گیت کھڑے ہو کر گانا پڑ رہے ہیں تو شکر کریں۔ کمر درد ہے تو تکلیف میں آپ کھڑے ہیں تو شکر کریں۔ ٹانگ میں اگر درد ہے تو پھر بھی آپ کھڑے ہو کر ورشپ کر رہے ہیں تو شکر کریں، کیونکہ ہم اگر تکلیف میں بھی ہیں لیکن وہ میرا بادشاہ ہے، میں اس کی تعریف کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ہاللیلویا۔ پر ابلیس شرمندہ ہوگا، ابلیس وہ درد آپ کو شدید بھی ہو، آنسو بھی نکلتے ہوں، لیکن کہ نہیں یسوع، میں تیری تعریف کے لیے بنا ہوں، میں تیری تمجید کے لیے بنا ہوں۔ ہاللیلویا۔ اور آئے تھوڑا سا آگے بھی ہم پڑھتے ہیں اور کچھ آیات پر بھی غور کرتے ہیں۔ افسیوں نکالیں، افسیوں 5 باب اور اس کی 18 آیات سے ہم پڑھیں گے۔ اس بات سے نادان نہ بنو، بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے، اور شراب کے متوالے نہ بنو، کیونکہ اس سے بات چلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ، اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو، اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو، اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا پاک کا شکر کرتے رہو۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جی اب پھر اس کو 17 سے پڑھیں گے اور آہستہ آہستہ سیکھیں گے۔ جی اس بات سے ہاں جی نادان نہ بنو، کیا بنو؟ نادان نہ بنو جی، بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو، بلکہ خدا کی مرضی کو سمجھو۔ اب خدا کی مرضی کیا ہے؟ میں آپ کو کیا سمجھا رہا ہوں؟ ورشپ کیا کرو، ادھر ایسے نہ آیا کرو، لیٹ نہ آیا کرو، وقت پر آیا کرو، تاکہ آپ ورشپ بھی پوری اٹینڈ کر سکیں، خدا کی حمد کر سکیں، اس کی ستائش کر سکیں۔ اور جب وہ میرے عزیزوں وقت ہوتا ہے نا ہم تعریف کریں خدا کی، اس کی ستائش کریں، تو پھر ہم لیٹ آتے ہیں۔ ہم اس وقت زیادہ تر آتے ہیں جب خدا کا کلام اور خدا ہم سے ہم کلام ہونے کو ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے ہم صرف سننے کے لیے آتے ہیں، اس کی تعریف کرنے کے لیے نہیں آتے۔ تو اس لیے تو خدا نے ہمیں کیوں بنایا؟ سننے کے لیے صرف بنایا، بلکہ ہمیں عمل کرنے کے لیے بھی بنایا۔ تو آپ بہت اچھے لوگ ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں شلوم چرچ کے لوگ، میری کلیسیا جو یسوع کی کلیسیا ہے، یہ بڑے پیارے ہیں، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں آپ بہت مضبوط لوگ ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جی اور شراب میں متوالے نہ بنو، اور شراب میں متوالے نہ بنو جی، کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ بد چلنی واقع ہوتی ہے جی، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ کس سے ممور ہوتے جاؤ؟ روح سے، کس سے؟ روح سے، روح سے جی۔ آگے اور آپس میں مزامیر اور گیت اور آپس میں روحانی مضامین اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو، روحانی غزلیں گایا کرو۔ اب ادھر روح سے ممور ہوتے ہوئے اور آپس میں ٹھیک ہے روحانی مضامین اور غزلیں گایا کرو۔ اب خدا کا کلام ہمیں یہ چیز سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، اور یہاں تک نہیں، خدا کا کلام ہمیں اور بھی آگے بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے، اور ہم ستائش کرنے سے چوہے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کی حمد کرنے سے چوہے بندھن ٹوٹتے ہیں؟ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور میں تو ایمان رکھتا ہوں، کیونکہ مجھے گانا اچھا نہیں آتا، نو پرابلم، لیکن مجھے ورشپ کرنا بہت پسند ہے۔
اور میں جب بھی خدا کے حضور میں جاتا ہوں اکیلا بھی تو میں گیتوں کے ساتھ جاتا ہوں. میرا سٹارٹ ہی یہ ہوتا ہے میں خدا کے گیت گاؤں, اس کی حمد کروں. پھر جب خدا اپنے روح سے اپنی قدرت سے بھرتا ہے پھر اس کی شکر گزاری سے بھر جاتے ہیں, پھر اس کی تسلی سے اطمینان سے بھر جاتے ہیں تاکہ یسوع نام جلال پائے. ہلیلویا ہلیلویا. اور ہم آگے بھی بڑھیں گے. رسولوں کے ایمان نکالیں ذرا. سولہ باب. اور ادھر ہم دیکھتے ہیں پولس اور سلاس کا واقعہ اور اس کی آیت ہے جو وہ 22 سے لے کر ہم 26 تک دیکھیں گے. جی. اور عام لوگ بھی متفق ہو کر ان کی مخالفت پر آمادہ ہوئے. جی. اور فوجداری کے ہاتھوں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار ڈالے. ہاں جی. اور حنت لگانے کا حکم دیا. جی. اور بہت سے حنت بینت لگوا کر انہیں قید خانہ میں ڈالا اور داروغہ کو تاکید کی کہ بڑی ہوشیاری سے ان کی نگہبانی کرے. اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانہ میں ڈال دیا. جی. اور ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھونک دیے. آدھی رات کے اب غور سے سنیں. اب پولس اور سلاس کو بھلا کیوں باندھا گیا ہے؟ کیونکہ وہ خدا کی انجیل کی خدمت کر رہے ہیں, یسوع کی گواہی دے رہے ہیں, اس کی تعریف کرتے ہیں, اس کی تمجید کرتے ہیں. اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں ان کو بیند بھی لگائے گئے, پولس اور سلاس کو ان کو مارا بھی گیا. آج بہت سارے لوگ ہیں جیسے اگر کوئی تھوڑا سا بیمار ہے یا تھوڑی سی مشکلات ہے, بھائی ایسی نہیں چرچ جانا کیونکہ ہم سے نہیں حمد ہوگی, ہم سے نہیں ادھر بیٹھا جائے گا. اور جو لوگ جن لوگوں کو پولیس کی مار پڑی ہو ان لوگوں سے بیٹھا جاتا ہے, وہ لوگ حمد کرتے ہیں, وہ لوگ کچھ کرتے ہیں. لیکن پولس اور سلاس کا ایمان دیکھیں, ادھر انہوں نے کیا کیا تو خدا نے پھر اسے کیسا رزلٹ دیا, کیسے جواب دیا. جی. آدھی رات کے قریب جی پولس اور سلاس دعا کر رہے تھے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ حمد کے گیت گا رہے تھے. یہ نہیں وہ گلے کر رہے تھے, خداوند ہم تو تیری خدمت کرتے ہیں, تیرے لیے ہم نے اتنا کچھ کیا, ہم نے تیرے لیے بیعت کھائے, اب تو خداوند ادھر ہم قید میں ہیں, تو ہمیں دیکھ نہیں رہا یا کچھ ایسے نہیں. وہ کیا کر رہے, دعا کر کر حمد کے کیا کر رہے تھے, گیت گا رہے تھے. ہلیلویا. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ مشکل میں بھی ہیں نا تو گیت گایا کریں. کچن میں بھی ہیں, بہنوں سے بیٹیوں سے بھی بولوں گا پلیز, زیادہ نہیں تو چھوٹے سے اسپیکر, نہیں تو فون تو ہے آپ کے پاس, گیت لگایا کریں. کام کرتے, گھر کے کام کرتے بھی آپ گیت لگایا کریں. کہیں آتے جاتے اگر آپ اور چیزوں کو سننے کے شوقین ہیں تو ان کو بند کریں اور گیت گائیں. اگر خدا ان کے روح سے اپنے بھرنا ہے, اس کی تسلی کو اپنی زندگی پر دیکھنا ہے, اس کے جلال کو اپنی زندگی پر دیکھنا ہے تو حمد کے کیا کرنے ہیں, گیت گانے. اگر آپ نے جوئے بندر اپنی زندگی سے ٹوٹتے ہوئے دیکھنے ہیں تو پھر حمد کے گیت گانے. پولس اور سلاس نے کیا کیا, گیت گائے. جی. اور قیدی سن رہے تھے, باقی بھی قیدی کیا آ رہے تھے, سن رہے تھے. جی. کہ یکا یک بڑا بھونچال آیا, اور یکا یک بڑا بھونچال آیا. ہلیلویا. کب آیا بتائیں مجھے؟ جب دعا اور گیت گا رہے تھے بڑا بھونچال آ گیا. انہوں نے قید خانہ کے پچھلے کمرے پر انہوں بند کیا ہوا تھا بڑی ہی حفاظت سے, لیکن یکا یک کیا آیا, بھونچال آ گیا. ہلیلویا. چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے بھی ایسا کوئی بھونچال آئے جو ابلیس کے سارے بندھن چکنا چور کر دے اور آپ کو بحال کر دے. جی آگے بھی سنیں. جہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی, یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی. جی. اور اسی دم سب دروازے کھل گئے. اسی دم سب دروازے کھل گئے. بھلا کیوں کھل گئے؟
اگر انہوں نے بھاگنا ہے، جانا ہے تو وہ جا سکتے ہیں۔ اور ظلم کی زنجیریں، بہت ساری زنجیریں ہیں جو ابلیس نے آپ کے اوپر پھینکی ہوئی ہیں، بہت سارے بندھن ہیں جس سے آپ لوگ جکڑے ہوئے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی، اور سب کی بیڑیاں کھل گئی، اور سب کی بیڑیاں ہاللیلویا کیسے کھل گئی؟ دعا کی، حمد کے گیت گائے، خدا کی تعریف کی، اور ہمارے لوگ تیاری میں ہی اتنا لیٹ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں چلو ایک دو گیت ذرا ننگ لے، آواز آئے گی تو پھر جاواں گے۔ تو میرے عزیزو پابند ہو جائیں، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے اپنے مسجد نکالنے ہیں، اور میرا خدا اس دن شادمان ہوگا آپ سے، جس دن جو چرچ ہمارا 11 سوا 11 بجے کمپلیٹ ہوتا ہے، پورے 10 بجے کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ہاللیلویا۔ اور پھر آپ جب ادھر آ کر بیٹھ ہی جائیں گے نا تو آپ ابلیس کو چلتے ہوئے دیکھیں گے۔ ہاللیلویا۔ کیا کریں گے آپ؟ اس کو چلتے ہوئے دیکھیں گے، خدا کی تعریف ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور یہ ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، میرے ساتھ پہلا سموئیل نکال دیں ذرا، اور میں آپ کو ایک چیز ادھر بتانے لگا ہوں، اگر ہم خداوند کے لیے کچھ کرتے ہیں، خدا کو اگر عزت دیتے ہیں تو میرے عزیزوں پھر خدا ہمیں عزت دیتا ہے۔ ایسے خدا ہمیں عزت نہیں دیتا، ایسے ہم اگر چپ کر کے بیٹھے رہیں گے اور خدا سے ڈپینڈ کریں گے تو خدا ایسے ہماری زندگی میں کام نہیں کرتا۔ خدا چاہتا ہے ہم اس کی کیا کریں؟ تعریف کریں، اس کے کیا کریں؟ اس کے حکموں کو کیا کریں؟ مانیں، اس کے حضور جھکیں، اور اگر نافرمانی کریں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہم جب کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں پہلا سموئیل 2 باب اور اس کی 30 آیات کو ہم پڑھیں گے۔ پہلا سموئیل 2 باب اس کی 30 آیات ہے۔ اس لیے جی، خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ تیرا گھرانہ اور تیرے باپ کا گھرانہ ہمیشہ میرے حضور چلے گا۔ تیرا گھرانہ اور تیرے باپ کا گھرانہ میرے حضور ہمیشہ چلے گا۔ مطلب خدا تو چاہتا ہے میرے لوگ میرے حضور چلے اور برکت ان کی زندگی پر قائم رہے۔ جی آگے۔ پر اب خداوند فرماتا ہے کہ یہ بات مجھ سے دور ہو، کیونکہ وہ جو میری عزت کرتے ہیں، اب غور سے سنیں، کیونکہ یہ بات مجھ سے دور ہو، کیونکہ جو میری عزت کرتے ہیں، جی میں ان کی عزت کروں گا، میں ان کی عزت کروں گا، میں ان کی عزت کروں گا۔ تو آپ عزت کیسے کر سکتے ہیں؟ حکموں کو مان کے، اس کی تعریف کر کے، اس کی تمجید کر کے، اس کے نام کو اونچا کر کے ایسے ہی عزت کر سکتے ہیں نا۔ میں آگے بھی بڑی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں، اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو اگر آپ ادھر لیٹ جاتے ہیں، چلے 1 دن برداشت کر لیتے ہیں، 2 دن کر لیتے ہیں، تیسرے دن کہتے ہیں بھائی یہ کیا ڈرامہ ہے، یہ کیا؟ تو خدا کے گھر میں آنے کے لیے میرے عزیزوں ہمیں فکر ہونی چاہیے، ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہم 5-10 منٹ پہلے جا کر بیٹھیں اور خداوند کے نام کو ہم چلال دیں اور ابلیس کو کیا کریں؟ کچل دے جائیں۔ ہاللیلویا۔ ہم نے کیا پڑھا؟ جو مجھے عزت دیتا ہے میں اسے عزت دوں گا۔ اور ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے ایک اور آخری حوالہ دیکھیں گے، میرے ساتھ زبور 119 نکالیں، اور یہ دیکھیں یہ داؤد بادشاہ کے بارے میں ہے، اور زبور 119 اور 164 آیات ہے۔ اور ادھر دیکھیں خدا کا بندہ کتنی بار خدا کے حضور جا کر اس کی حمد کرتا تھا، ستائش کرتا تھا اور اس کے نام کو جلال دیتا تھا۔ اور بادشاہ کا میننگ آپ کو پتہ ہے، ایک ہوتا ہے وزیر اعظم، ٹھیک ہے، بادشاہ کا جو رتبہ ہوتا ہے اس سے بھی بڑا ہوتا ہے، بادشاہ کا رتبہ اس سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ آپ نے لندن کی ملکہ الزبتھ یا اور کسی کے بارے میں سنا ہے؟ ان کے لیے کوئی لا، کوئی قانون نہیں ہے،
ان کے لیے کوئی لاؤ، کوئی قانون، ان کا آئی ڈی کارڈ یا پاسپورٹ نہیں ہے. انہوں نے اس ملکہ نے جدھر بھی جانا ہوتا ہے نا وہ ایسے ہی ٹریول کرتی ہے. ملکوں میں ویزا لینے کی کوئی پرمیشن نہیں ہے، کسی سے اجازت نہیں لیتے، جب دل کرتا ہے آتے اور جاتے ہیں. بادشاہ ایسے ہوتے ہیں. ہلیلویا ہلیلویا. اور ادھر جب ہم دیکھتے ہیں خدا کا بندہ داؤد، جس کو خداوند نے بادشاہی بخشی، جس کو خدا نے قوت دی، طاقت دی، رتبہ دیا، اور جس کے پاس پوری کابینہ تھی، پوری ایک مطلب ہر ایک چیز کو چلانا، ہر ایک کام کو دیکھنا. اور وہ خدا کا بندہ کیا فرماتا ہے؟ جی 164 آیا ہے. میں تیری صداقت کے احکام کے سبب سے، میں تیری صداقت کے احکام کے سبب سے جی دن میں 7 بار تیری ستائش کرتا ہوں. دن میں 7 بار تیری ستائش کرتا ہوں. دن میں 7 بار تیری ستائش کرتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بادشاہ داؤد بادشاہ. تو کیوں نہ خدا کے دل کے موافق وہ ٹھہرے، کیوں نہ خدا کو وہ پسند آئے، کیوں نہ خدا اسے سرفراز کرے. اور ہم بائبل مقدس میں سے جب ہم دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، 64 جنگیں اس نے لڑی. کتنی؟ 64 جنگیں اس نے لڑی اور ایک بھی شکست نہ کھائی. اور آج اگر دیکھیں کسی بھی ملک کی اگر جنگ ہوتی ہے تو اس کی اکانومی، اس کا سارا سسٹم ڈاؤن ہو جاتا ہے. لیکن خدا کیسے اس کے ساتھ تھا؟ داؤد سرفراز ہوتا ہے. اور جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اپنی بادشاہی اپنے بیٹے سلیمان کو خود اس نے دی. اس سے کوئی اس کی بادشاہی بھی نہیں چھین سکا. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کی حمد کرتا تھا، اس کی ستائش کرتا تھا. آج ہم کہتے ہیں خدا ہمیں صحت دے، ہمیں تندرستی دے، ہماری برکتوں کو قائم رکھ، ہم تیرے ساتھ چلیں گے. لیکن ہم جب چلتے نہیں تو میرے عزیزوں پھر مشکلات آتی ہے، شیطان آتا ہے، کیونکہ وہ چور کی طرح ہماری زندگی میں جب انٹر ہوتا ہے تو ہمیں تباہ کر برباد کر کر چلا جاتا ہے. اور برکت اس کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے، اس کی ستائش میں ہے، اس کے حکموں کو ماننے میں ہے، اس کے حضوری میں رہنے میں ہے. ہاللیلویا. اور بڑا ضروری ہے یسوع کے تابع ہو اور اس کے روح القدس کے مطابق اپنی زندگی کو بتائے اور پورے جوش سے، پوری قوت سے حمد اور ستائش کریں. آپ خدا کے ورشپر ہیں، آپ خدا کی حمد و ثنا پورے دل سے، جان سے کیا کریں. آپ پلیز کو شرمندہ کیا کریں، اس کو کچلا کریں. گھروں میں جائیں، اپنے گھروں میں کچھ ایسی جگہ ٹھہرائیں. اس کے حضور جب آپ جائیں تو بڑے گیتوں کے ساتھ حمد کے ستائش اس کے حضور چکے. دعا کرنی کسی کو نہیں آتی تو نو پرابلم، گیت گانا شروع کریں. دعا خدا کا روح آپ کو خود ہی سکھا دے گا. نہ اگر آئے گی تو مجھے آ کر پکڑ لیں، کیونکہ میرے ساتھ خود بھی ایسا ہی ہوا ہے. اگر جو خدا میرے ساتھ کر سکتا ہے، جو مجھے پیار کر سکتا ہے، مجھے برکت دے سکتا ہے، تو میرے لوگوں کو برکت کیوں نہیں دے سکتا؟ ہاللیلویا ہاللیلویا. تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا کی پرستش کرنی ہے، اس کی حمد کرنی ہے، روح اور سچائی سے کرنی ہے. جب آنا ہے تو فکروں کو دور کر کے آنا ہے. جب ورشپ کرنی ہے تو یہ نہیں سوچنا ہمارے ساتھ کسی نے کیا کیا ہے، کیا ہوا ہے، کیا نقصان ہوا ہے، کیا فائدہ ہوا ہے. نو، ہمیں کچھ نہیں. یہ ٹائم خدا کی ستائش کا ہے. یہ ٹائم کچھ مانگنے کا نہیں، یہ ٹائم کچھ کہنے کا نہیں، بلکہ یہ ٹائم ہم اپنے خداوند باپ اور اس کے بیٹے کو جلال دینے کا ہے. ہاللیلویا. اور خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے.